لله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسولنا بالحق أمي المكي المدني الخرشي حبيب إله العالمين أشرف المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمام المظفر الشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسخر ميزان الأعمال مقلب الأحوال فاتح باب الخيبر ساقي حوض الكوثر أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليل هذا إلى قيام يوم الدين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. لبيك يا حسين 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 لبيك يا حسين. یہ لبیک یا حسین میں نے آج مجلس کا عنوان رکھا. ابھی اسی موضوع پہ مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں, وہی سنا رہا ہوں کہ یہ ہے کیا لبیک جو ہم کہہ رہے ہیں. آج پوری کائنات کے انسان کربلا کا رخ کر کے ایک ہی بات بتا رہے ہیں, لبیک یا حسین. لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا کہ سوائے اصغر کے کسی اور نے لبیک پہ ہاں نہیں کی تھی. معنی مظلوم کی حلمن کی آواز پر صرف شہزادے علی اصغر نصرت کے لیے آئے تھے, لیکن حسین کا پیغام قیامت تک کے لیے تھا. تو جیسے جیسے سمجھ میں آ رہا ہے انسانیت کے, بڑھتی جا رہی ہے انسانیت لبیک کہتے ہوئے. لبیک کے معنی کیا ہے, یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جب ہم نے لبیک کے بارے میں دیکھا, ملا کہ آدم کے جانشین شیش نے اللہ کے حکم سے حلمین کی صدا بلند کی تھی کہ آؤ میری مدد کرو, قابیل کے اولاد سے حابیل کے قتل کا بدلہ لینا ہے. پہلی حلمین کی آواز اور پہلی لبیک کی آواز یہاں سے گزری. اور پھر شیخ الانبیاء کی بات تو قرآن میں بھی مذکور ہے, اور تمام مسلمان آج کہتے ہیں, تلمیہ میں پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے, اسماعیل نے خود لبیک کہی تھی خدا کے حضور میں, جو حج کی شکل میں آج سارے مسلمان کو پالی کہ لبیک کہا. اور جب حلمن کی صدا ابراہیم نے بلند کی اور انسانیت کو دعوت دی حج کی, تو معلوم سے ارشاد ملتا ہے کہ جنہوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا, چاہے وہ عالم اسباب میں ہوں یا عالم ارواح میں ہوں, ماں کے رحم میں ہوں یا باپ کے سلب میں ہوں, اگر کہا تو پہلی یہ کہ نبی کی آواز کا کمال یہ تھا کہ سب تک پہنچی. بھئی اب ہماری آواز ہے, دروازہ بند کر دیا گیا تو آگے نہیں جائے. لیکن نبی کی آواز کا کمال یہ تھا کہ سارے انسانوں نے وہ آواز سنی, صرف وہی نہیں کہ جو پیدا ہو چکے تھے بلکہ جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے. تھوڑی سی توجہ بس, قیامت تک جو لوگ پیدا ہونے والے تھے انہوں نے بھی ابراہیم کی آواز سنی, اور جن کو توفیق ہوئی لبیک کہنے کی ابراہیم کی آواز پر, ان کو اللہ نے لبیک کہنے کا انعام دیا. کیا انعام ملا؟ کہ انہیں اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہوئی. جنہوں نے بھی عالم ارواح میں ماؤں کے رحم سے, باپ کے سلب سے آواز دی لبیک کی, انہیں اللہ نے اپنے گھر کی زیارت کا شرف عطا کیا. ایک صلوات پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور اس کے بعد مولا کائنات نے حلمن کی صدا بلند کی, اور تاریخ کہتی ہے کہ 16-17 سے زیادہ لوگ جمع نہ ہو سکے. پھر امام حسن کے لیے بھی یہی ہوا کہ جب لبیک پر حسن کی لوگ جمع نہ ہوئے تو حسن نے صلح کر لی.
جنگ کا ارادہ ملتوی کیا. اب حسین نے ہلمند کی سردہ بلند کی. تب 28ویں رجب پھر مدینے سے چلنے سے پہلے ہلمند کی کہ میں اب اسلام کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں. تو جب آپ لبیک کہتے ہیں، یہ آپ کا مجلس میں آنا ہے، یہ بھی ایک لبیک ہے، بے شک یہ بھی ایک نصرت کا ارادہ ہے مظلوم. تو آپ کو بھی انعام ملنا چاہیے. بھائی کوئی کام اگر کرے تو اس کا صلہ تو اسے چاہیے. اچھا آپ نہ مانگیں، آپ للہیت کے محبت کے جذبے کے تحت آ جائیں، لیکن وہ جو لے رہا ہے آپ سے یہ خدمت، اس کا دامان کرم کیا اتنا تنگ ہے کہ آپ کو صلہ نہ دے؟ آپ جو آ گئے اپنے گھر سے اپنے آرام کو چھوڑ کے دن بھر کی مصروفیت کے بعد قدم کے بعد کہ چاند ہو گیا محرم کا، اب ہم آرام سے سوئیں گے نہیں، پہلے غربت حسین پہ آنسو بہائیں گے. ایک نعرے سے بات. تو یہ جو ہلمند کی صدا پر پہنچے ہیں، آج کا عنوان لبیک ہلمند تقریر کا. یہ لبیک کسے کہتے ہیں؟ لبیک معصوم کی آواز پر ہم جان دینے کے لیے حاضر ہیں، کہنے کو کہتے ہیں لبیک. آپ نے لایا ہمیں مدد کے لیے، تو اب ہمارا وجود اب ہمارا نہیں ہے، ہم جو کچھ ہیں وہ سب آپ کا صدقہ ہے. تو پھر ہم آپ کے لیے ہیں، آپ کے کام آ جائیں، یہی ہماری کامیابی ہے. تو یہ فرش عزا پہ آپ کا آنا، یہ حسین کی ہلمند کی صدا پر لبیک کہنے کے برابر. بے شک سبحان اللہ. تو میں یہاں آ کے رکا تھا کہ آپ تو آ گئے ارادہ کر کے فرش عزا تک، کسی کاوش کے بعد پہنچے نا، تو اس کا کچھ صلہ چاہیے کہ نہیں آپ کو؟ بے شک بالکل بھائی صحیح. ہم طلب نہیں کر رہے ہیں، ہم مولا حسین کے غنی امام کے غلام میں مانگ نہیں رہے ہیں، لیکن کیا اس کی سخاوت نہیں چاہے گی کہ آپ کو کچھ دے؟ بالکل. تھوڑی سی توجہ دے کے میرے 2-4 جملے سن لیں. میں تقریر زیادہ لمبی کرنے کا عادی نہیں ہوں کہ، لیکن میں کام کی باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو آ رہے ہیں اس کا صلہ ملنا چاہیے کہ نہیں امام سے. تو آپ کو جو صلہ ملتا ہے اگر وہ بیان کر دیا جائے تو آپ حیران رہ جائیں. میں مختل دیکھ رہا تھا، ایک روایت پڑھا اور بہت دیر تک رویا پڑھنے کے بعد کہ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ وہ مجلس میں جائے، اس کے لیے امام حسین دعائے استغفار پڑھتے ہیں کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. الہی آمین. اس سے بڑا انعام کیا چاہیے؟ ہے کوئی انعام اس انعام کے بعد؟ اور دیکھیے ہر دعا کے آداب ہیں کہ دعا کب قبول ہوتی ہے کہ 40 آدمی مل کے اگر کوئی چیز مانگے تو اللہ کہتا ہے میں اسے رد کرتے ہوئے شرماتا ہوں. اگر 40 جمع ہونا ہو تو 20 آدمی مل کے 2 مرتبہ آمین کہیں، 10 آدمی مل کے 4 بار پڑھ لیں. نہیں آدمی کوئی ساتھی نہیں ہے، آپ بیٹھ کے 40 بار مانگیں اللہ سے. معصوم گھر شاہ جی کے 40 مرتبہ آمین کہتے ہوئے دعا کو مانگیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا مستجاب کرے گا. اور ایسے ہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز کا عادی بننا چاہے تو 40 دن پابندی سے نماز پڑھے، اس کے بعد اللہ اسے اس کے جسم کو نماز کا عادی بنا دیتا ہے کہ کیا وہ خود کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ وہ نمازی ہو جاتا سبحان ہے. اللہ. تو ویسے ہی حسین 50 دن بلاتے ہیں آپ کو پاک کرنے کے لیے اپنے دامن میں. اللہ فرش عزا پہ کیا 10 کہنے. دن پہلے سے آتے ہیں اور چہلم تک ہم مسلسل آتے جاتے ہیں. ماشاء اللہ. تو کم از کم 50 دن تو ہم حسینی بنے رہتے ہیں سال میں، کیا کہنے. بہت پہلی خوب. محرم سے 40 تک کم از کم. یوں تو ہماری ساری زندگی حسینی ہے، لیکن ایک بتا رہا ہوں تو اس کا اثر آپ کے نفس پہ کیا ہونا چاہیے. وہ پاکیزہ نفوس کا ذکر سننے کے لیے جب آپ جمع ہوں تو آپ کے وجود میں ایسی پاکیزگی آ جائے کہ اس کے بعد آپ جہاں سے گزرے لوگ کہیں کہ یہ ہے تو عام انسان، کیا کہنے. کیا لیکن اس میں کہنے. کوئی بات خاص ضرور ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں کچھ کمال ہے، کوئی بات ہے. تو یہ بات ہے کیا ہے، اس کو سمجھایا ہے کہ گروہ نے آ کے کہا آج جو آج کل جنون ہے لوگوں کا کہ ہر چیز کی تبلیغ کی جائے، ہر چیز کی نشر و اشاعت کی جائے. تو امام محمد باقر کے پاس آ کے لوگوں نے کہا مولا ہم تبلیغ کے لیے جانا چاہتے ہیں. تو امام نے کہا کہ ٹھیک ہے
جاؤ لیکن ہماری تبلیغ زبان سے نہیں کرنا. اب یہ سننا تھا کہ سارے حیرانیوں میں ڈوب گئے کہ بھائی جب زبان سے تبلیغ نہیں کریں گے تو پھر کریں گے کیسے, حق بتائیں گے کیسے؟ تو کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان زبان سے بھی کام نہ لے اور تبلیغ بھی کرے؟ تو کہا کہ تم جہاں جاؤ جدھر سے گزرو اس انداز سے گزرو, اس انداز سے رہو ان کے درمیان کہ وہ لوگ کہیں کہ یہ کس کے ماننے والے ہیں, کیا کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں. واہ 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 ان کی واہ. گفتگو میں یہ مٹھاس, ان کے اوقات نماز کی پابندی, ان کی گفتگو میں راست بازی, سچائی کیا بات. ایسی ہو کہ لوگ کہیں کہ بھائی یہ بظاہر تو ہم جیسے انسان ہے لیکن ان میں کوئی بات اور بھی ہے, کیا بات ہے. اور وہی بات انہیں حق تک لائے, یعنی تمہارا وجود ہماری پہچان بن جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابھی میں اس کو ایک ارتقا کی منزل دوں, سلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. معصومین کا ایک لقب ہے وجہ اللہ, کہ جس سے اللہ پہچانا جائے, اللہ کا چہرہ. چہرے سے پہچان ہوتی ہے نا, بے شک. یہاں وجہ کے معنی پہچان کے ہیں, چہرے کے ساتھ یہ ہمارے ذہن میں جو ہے آنکھ, ناک, کان وغیرہ آ جاتے ہیں. اللہ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے, لیکن اس کی پہچان ہے محمد آل محمد. کیا بات ہے, بے شک. تو جو محمد آل محمد اللہ کی پہچان ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے بنیں کہ آپ پہچان بنیں محمد آل کیا محمد بات ہے, کی. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. آپ کا وجود اتنا پاکیزہ ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کہ آپ اس قدر پاکیزہ ہو جائیں کہ آپ پہچان بن جائیں محمد آل محمد. اب دیکھیے پہچان سے ایک بات یاد آئی, حیدرآباد میں بھی میں نے کہی تھی یہ, اور یہ بڑی آسان سی بات ہے کہ ایک شخص, ایک بیٹا ہے, جب تک گھر میں ہے فلاں کا بیٹا ہے. 4 بھائیوں میں سے ایک بھائی کے نام سے منسوب ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے. گھر سے نکلا, محلے کے باہر گیا, کون ہے, کہا کہ بھئی یہ دارالشفا کا بچہ ہے. شہر کے باہر گیا, بھئی یہ حیدرآباد سے آیا ہے. اسٹیٹ کے باہر گیا, بھئی تلنگانہ سے تعلق ہے. اور بڑا آگے ہندوستانی. اس کے ساتھ ایک اور ایڈنٹی, یہ تو قومیت کی. یہ کون ہے, بھئی یہ علی والا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں نا, مانے آپ کا وجود آپ کی پہچان بتاتا ہے کہ ہندوستانی ایسے ہوتے ہیں, حیدرآبادی ایسے ہوتے ہیں, لکھنؤ کے ایسے ہوتے ہیں. کسی بھی مقام کا نام لے لیجیے, نام میں کیا ہے مقام کے, لیکن ایک پہچان بتا رہا ہوں. تو ویسے ہی ہم سب جو ہیں کون ہیں, حسین ہیں, علی والے ہیں. تو ہم چاہے کسی بھی زمین سے اٹھ کے آئیں, کسی خاندان سے اٹھ کے آئیں, کسی بستی سے اٹھ کے آئیں, کسی بھی بولی بولنے والوں کے درمیان سے آئیں, لیکن ہمارا کردار ایک ہو. کیوں کہ ہم جہاں سے درس لے رہے ہیں, ہم جہاں سے سبق حاصل کر رہے ہیں, وہ ایک ہی ہے, در اہل بیت. بے شک, سبحان اللہ. ہماری نظر جن کے قدموں پر ہے کہ ان کے قدموں کے نشان کے پیچھے چلنا ہے, وہ اہل بیت ہیں. تو چاہے ہمارا تعلق کہیں سے ہو, لیکن ہمارا تعلق بس ایک ہی بات ظاہر کرے کہ ہم حسینی ہیں, ہم علی والے ہیں. بے شک. تو یہ بنیے, یہ ہے طریقہ تبلیغ کا معصوم نے جو بتایا. اسی ضمن سے پہلے پڑھ چکا ہوں, ایک مرتبہ سلوات. دیکھیے درس دینے کے بہت سے طریقے ہیں لوگوں تک خیر پہنچانے کے. تو ہر امام نے ایک الگ الگ انداز سے بھی درس دیا ہے, ایک انداز سے بھی سب نے درس دیا ہے. تو چوتھے امام کے لیے یہ ملا کہ آپ غلام خریدتے تھے اور اس کے بعد اس کی تربیت کرتے تھے, یعنی اسے پاک رہنا سکھاتے تھے, دوسروں کا خیال کرنا سکھاتے تھے, اسے اسلامی تعلیمات سے سنوارتے تھے. جب اس میں مومن نظر آ جاتا تو اسے آزاد کر دیتے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. جب اس میں ایک مومن نظر آ جاتا ہے, ایک عام انسان سے وہ ایک مومن کے مقام تک پہنچ جاتا, تو اسے آزاد کر دیتے. ایک سر عام انسان سے تو ایک واقعہ سمجھا کہ امام کا ایک غلام ایک کتے کو کھلا رہا تھا, کھانا ڈال رہا تھا. میں دیکھا, دیکھ کے کہا کہ میں تو تجھے انسانیت سکھا رہا تھا, تو مخلوق خدا کا تک خیال کرنے لگا ہے. اب تیرا انعام یہ ہے کہ ہم تجھے آزاد کر دیتے, لیکن ایک شرط ہے آزاد کرنے کی.
ہماری تعلیمات کو فراموش نہیں کرنا. ماشاء اللہ. ہم سے جو سیکھا ہے اسے زندگی بھر اپنے ساتھ رکھنا. تو ہوتا یہ تھا کہ جب امام کا غلام کہیں جا کے بیٹھ جاتا, ایک سلوات پڑھیں. تو انہیں ویسے بات کرتا جیسے امام سے سیکھا تھا. امام کی غلامی میں رہا نا, تو اس کی گفتگو میں وہ شرافت آ جاتی جو امام سے ملی تھی صدقے میں اسے. تو اب لوگ اس سے متاثر ہوتے اور کہتے ہیں بھائی تو کون ہے؟ تو کہتا میں تو غلام ہوں. کیا بات. کس کا غلام ہوں؟ خانواد اہل بیت کا غلام ہوں, زین العابدین کا غلام ہوں, محمد باقر کا غلام ہوں. تو لوگ کہتے ہیں غلام ایسا ہے تو آقا کیسا ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ انداز تھا تبلیغ کا. تو اب ہمیں بکنے کی ضرورت نہیں ہے امام کو. ہم تو ہر سال غدیر میں بیعت کرتے ہیں, ہر سال غدیر میں بیعت ہوتا ہے. جو غدیر کی نماز پڑھتے ہیں اگر نہ بھی پڑھے تو دل و دماغ سے تو ہم علی کی بیعت کر کے پیدا ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ہمیں حیات اسی شرط پہ ملی کہ ہم علی کی غلامی کریں گے. اس سلسلے میں ایک خطا یاد آ رہا ہے, ایک سلوات پڑھیں. روز ازل جب دولت افکار دی گئی, ہم سے بڑے عظیم تحقن لیے گئے. وعدہ کیا غلامی میسم کا ہم نے جب ہم ذکر مرتضیٰ کے لیے چن لیے. سبحان اللہ سبحان ہم اللہ. عالم ارواح ہم نے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ علی کا ذکر سنیں گے, علی کا ذکر کہیں گے. سبحان اللہ. کسی نے سننے کا وعدہ کیا, کسی نے کرنے کا وعدہ کیا, لیکن علی والے بننے کا وعدہ سب کا ہے. جب علی والے بن جاؤ تو تم ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھ کے علی کو لوگ یاد کریں, تمہیں دیکھ کے حسین کو یاد کریں. یہ آج کا میرا میسج جو یہ تھا, لبیک کیا حسین. تو لبیک کے معنی یہی ہیں کہ ہم اپنے عمل کو امام کی مرضی میں ڈال دیں. اسلام کے معنی بھی یہی ہیں. مولا کائنات نے اسلام کی ایک متاثر بات نہیں. مولا کائنات نے نجل البلاغہ میں ملتا ہے کہ فرمایا کہ اسلام کی میں ایسی تشریح کرتا ہوں جو میرے سے پہلے کسی نے نہیں کی. اور اس کے بعد امام تشریح کرتے فرماتے ہیں الاسلام هو التسلیم, التسلیم هو التصدیق, التصدیق هو العمل, العمل هو الیقین. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اسلام کیا ہے؟ تسلیم کرنا, یعنی ٹوٹلی سرنڈر کر دینا, اپنے آپ مان لینا جو بول رہا ہے. اور پھر کب مانیں گے آپ یہ بات؟ جب آپ کو یقین ہو. اور جب آپ کا یقین بڑھ جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ عمل کی بجاواری کریں گے. بھائی آپ کو یقین نہیں ہے کہ جانے کے بعد کچھ ملے گا تو جائیں گے, لیکن اگر پتہ چلا کہ وہاں شربت لے کے ٹھہرے ہیں آپ ہی کے لیے تو پہلے پہنچیں گے. یقین ہونا بھائی کہ یہاں جا رہے ہیں تو یہ ملے گا. جیسا کہ آپ یہاں آ رہے ہیں, یہاں آ رہے ہیں تو اس یقین کے ساتھ آئیے کہ آپ آئے نہ آئے ایک شہزادی ضرور آتی ہے, اور جو بیوی آتی ہیں وہ خالی آ کے آپ کو دیکھ کے نہیں جاتی. یہ اہل بیت طہارت کے بارے میں آپ کو ہمیشہ اپنی ہر تقریر میں ایک بات کہتے رہوں گا کہ یہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے, اور یہ عطا کے لیے تیار ہیں. بس دست طلب کی ضرورت ہے, آپ کے مانگنے کی ضرورت ہے. ان کے پاس تو اللہ کے خزانہ انہی کے پاس ہے, جنت اللہ نے انہی کو دی ہے, مرضی انہوں نے اللہ کی خرید رکھی ہے. دیکھیے سب چیزوں پہ قبضہ کیا گیا, اقتدار چھینا گیا, بہت سی چیزوں پہ قبضہ کیا گیا, بہت سے القاب پہ مولا کے قبضہ کیا گیا, دوسروں سے منسوب کیے گئے. لیکن ایک لقب ہے مولا کائنات کا مرتضیٰ. اس کے معنی معلوم ہے جس سے اللہ راضی ہو. سب رضی اللہ ہیں, مولا ہمارا مرتضیٰ ہے. جس کے پاس اللہ کی رضا ہے وہ مولا ہے ہمارا. اب تم کچھ تو مانگتے رہو, لیکن جس کے پاس اللہ کی رضا ہے وہ علی ہے. پہلے علی کو راضی کرو, پھر جو چاہے ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے علی کو راضی کرو, پھر جو چاہے ملے گا. اور یہی بات ہے کہ امام حسین نے جانے سے پہلے اپنے مقصد کو بیان کیا کہ بھئی کیوں جا رہے ہیں. جا کے سر کٹانے کے لیے جا رہے ہیں, گھر لٹانے کے لیے جا رہے ہیں, کوئی کام نہیں. یہ سب بیکار چیزیں جنہیں فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا کہ بیٹے کو قربان کر دیں گے, اپنے آپ کو قربان کر دیں گے, صرف قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا مقصد ہے قربانی کے, اس کو بھی حسین نے بیان کیا. وہ مقصد یہی تھا کہ
کہ انسانی ذہنوں کو بیدار کرنا. بے شک. امام نے کہا تھا کہ میں عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں. عمل بالمعروف کیا ہے؟ ولایت مولا کائنات. عمل بالمعروف میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ ولایت مولا کائنات, اور نہیں عن المنکر سے وہ تمام برائیوں سے جو ولایت سے روک رہی ہیں اس کے خلاف دفاع کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایمان کے قول کی تصدیق یزید کے لشکر میں کی کہ بھائی تم کیوں جنگ کر رہے ہو مجھ سے؟ تو کہا بغضن لے ابی, اللہ اکبر, کہ ہم آپ کے باپ کی دشمنی ہیں. منکر ولایت جمع ہوئے تھے کربلا میں, ہر دور میں ولایت کے خلاف ہیں. صرف یہی نہیں کہ بس مولا کائنات کی روز اول اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں, وہیں سے شروع ہوئی, وہیں ابلیس نے سجدے سے انکار کیا. اور کیا کہہ کے کیا کہ میں آگ کا پہنا ہوں, یہ مٹی کی بنی ہوئی. یہ بھول گیا کہ اسے اللہ کہہ رہا ہے میں نے بنایا. وہ کہہ رہا ہے میں نے بنایا اپنے ہاتھوں سے جس کے ہاتھ نہیں ہے. اللہ کے اگر ہاتھ مان لیے جائیں تو جسم ماننا پڑے گا. اللہ تو جسم سے مبرہ ہے. بے شک. لیکن اللہ نے ایک بات بتائی ہے, کچھ کام ایسے ہیں جب بندے کرتے ہیں تو انہیں میں خود سے نسبت دے دیتا ہوں. کچھ کام ایسے ہیں جیسے کہ رسول یتیم تھے, پالا ابو طالب نے. اللہ نے کہا کہ تم یتیم تھے, میں نے تمہیں پالا. پالا ابو طالب نے, لیکن ابو طالب کا عمل اس قدر بڑا تھا, اس قدر اعلیٰ تھا کہ اللہ نے کہا وہ عمل ہم نے کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ عمل رسالت باپ کا یتیم کا خیال کرنے کا عمل اس قدر بلند تھا, اس قدر پاکیزہ نفسی کے ساتھ کیا گیا تھا کہ کہا کہ وہ عمل ہم نے کیا. زندہ باد, زندہ باد. اور ایک بات میں تکرار کے ساتھ کہتا ہوں کہ امام نے ابو طالب پہ لوگ گفتگو کرتے ہیں, بولے امام نے ابو طالب پہ تم کیا کرو گے گفتگو؟ اللہ نے جو کروایا ہے تمہارے سے کبھی غور بھی کیا؟ کیا بات ہے کہ سرکار کا خطبہ نکاح پڑھو اٹھا کے کہ ابو طالب نے کہا کیا. تو الحمدللہ رب العالمین سے آغاز کیا ہے خطبہ نکاح کا سرکار کے. بے شک. حضرت ابو طالب نے کب کہا الحمدللہ رب العالمین؟ جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا. کیا بات ہے, سبحان اللہ, جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا. تم ابو طالب مومن تھے یا نہیں تھے پہ رکے رہو, تم پر اللہ نے واجب کیا ہے دن میں 10 مرتبہ ابو طالب کی سنت پہ عمل کرو ورنہ سزا ملے. یہ ہے عظمت ابو طالب کہ نماز میں پنجگنا نماز میں 10 مرتبہ حمد پڑھنا ہے, اور حمد کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے, اور یہ سنت ہے حضرت ابو طالب کی. یہ ہے عظمت ابو طالب کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ 10 مرتبہ سنت پر عمل کر دیا, واجب کر دیا اللہ نے. اب تم شیعوں کو چھڑانے کے لیے کچھ بھی کہہ لو, لیکن جو حق ہے وہ ایسے ہے. بے شک. تو حسین نے کہا کہ میں لوگوں کے ذہنوں کو جوڑنے کے لیے ان میں عمل بالمعروف, اور وہی ہوا. مختار نامہ پڑھنے کے لیے کئی لوگوں نے مجھ سے کئی بار کہا, میں ان سے کہنے والی بات بس اتنی سی ہے کہ جو امام نے کہا تھا اس کا اثر جاتے ہوا. بے شک. امام نے جو کہا تھا کہ میں عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو زندہ کرنے جا رہا ہوں, تو جو لوگ مختار کے ساتھ کھڑے ہوئے اور آج تک کھڑے ہوئے ہیں نصرت امام کے لیے, یہ وہی آواز, وہ حسین کے خون کا اثر ہے. بے شک. کہ جس نے اپنے لیے, ہمارے لیے, ہم تک حق پہنچانے کے لیے اپنے سر کی قربانی دی, ہم اس کے لیے اپنے وقت کی قربانی دیں, اپنے پیسے کی قربانی دیں, اپنے آرام کی قربانی دیں. یہ قربانی کا جذبہ حسینی نے تو دیا, اور جتنی عظیم حسین کا قربانی پیش کی ہے نا, اس کی یاد منانے کے لیے ہم اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں کر سکتے, 1000واں بلکہ لاکھواں حصہ بھی نہیں کر سکتے جو حسین نے ہمارے لیے برداشت کیا ہے. کہ اس دور میں وطن سے دور رہنا, اس دور میں سفر کرنا, اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک اتنے صدمے برداشت کرنا, کتنی عظیم قربانی ہے, اس کا اندازہ فکر بشر سے ماورا ہے. بے شک. جس طرح علی کے فضائل کو نہیں گنا جا سکتا, اسی طرح حسین کے مصائب کو شمار نہیں کیا جا سکتا. حسین کے مصائب کی عظمت کو نہیں سمجھا جا سکتا. وہ 28ویں رجب تھی جبکہ یزید کا نامہ بر پہنچا ہے ولید کے پاس, اور ولید نے اپنے غلام کو بھیجایا کہ حسین سے کہو کہ ان کے لیے خط آیا ہے یزید کا.
تو امام نے کہا کہ میں عشاء کی نماز کے بعد آؤں گا. لیکن یہ اطلاع کسی طرح سے زینب کو معلوم ہوئی کہ حسین ولید سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. بے چین ہو کے امام کے گھر تشریف لائیں. جب تک شہزادی آتی ہے حسین 18 بنی ہاشم کے ساتھ روانہ ہو چکے تھے. 18 بنی ہاشم حسین کے ساتھ تھے اور یہ سب اسلحے سے یعنی تلوار لگائے ہوئے, زرہ پہنے ہوئے, خود پہنے ہوئے, خنجر لگائے ہوئے, پوری طرح فوجی لباس پہن کے تیار تھے. جنگی لباس میں حسین کے ساتھ پہنچے ہیں. لیکن یہ شجاعت امام حسین کہ ولید کے دربار میں جا رہے ہیں تنہا, کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ دروازے پہ ٹھہرو, میں تنہا جا رہا ہوں. لیکن ہاں اگر میری آواز بلند ہو جائے تو پھر آنے میں دیر نہیں کروں گا. حسین پہنچے تو ولید نے یزید کا خط امام کے سامنے کر دیا. اس میں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ زہرا کے لال سے سوال بیعت کرے, بس خط آگے کر دیا کہ آپ کے لیے یہ حکم آیا ہے. امام نے خط پڑھا اور اس کے بعد معیار کا اعلان کیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے. کیا بات ہے. یہ جیسے کا جو لفظ استعمال کیا ہے یہ بتایا حسین نے کہ میں اور ہوں وہ اور, یہ دو انسان نہیں ہیں. ایک صاحب تطہیر ہے, دوسرا کتوں میں پلا ہوا نجیس ہے. ان کا کوئی تقابل نہیں ہے. اور اس کے بعد اٹھے جب تو اس کے ساتھ مروان بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ حسین کا سر قلم کر لے ورنہ حسین ہاتھ نہیں آئیں گے. یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے اپنی آواز بلند کی اور کہا تیری یہ مجال کہ تو میرے قتل کی بات کرے. جیسے ہی آواز پہنچی خیبر کے دروازے کی طرح بلال العمار کا دروازہ توڑا عباس نے. ایک ہاتھ سے توڑا ہے دروازہ, بس ایک ایسی لگائی کہ دروازہ ٹوٹا. اور اس کے بعد تلوار بے نیام لیے ہوئے پہنچے کہ کون ہے جس نے میرے آقا سے گستاخی کی. کہا نہیں بھیا عباس, ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے, صبر سے کام لو. بنی ہاشم کو لے کے حسین پہنچے. زینب منتظر بے چینی سے انتظار کر رہی تھی. کہا کہ ماجا ہے کیا گزری؟ تو کہا کہ اب ہم مدینے میں نہیں رہیں. تو کہا زینب کیسے جیے گی بھیا تمہارے بغیر؟ تو کہا کہ تمہیں عبداللہ کے نکاح میں دیا ہے, تمہارے شوہر کا اختیار ہے تم پر. تو کہا کہ میں اجازت لے کے آتی. اب یہاں سے حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ شہزادی زینب جب آئیں تو چہرے پہ ایک اضطراب تھا. آ کے بیٹھ گئی سر کو جھکا کے. اس کے بعد آہستہ سے سر اٹھا کے کہا کہ عبداللہ میں جب سے بیاہ کے آئی ہوں کبھی ایسا ہوا ہے کہ میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو؟ تو کہا نہیں بیوی. کہا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی حکم دیا ہو اور میں نے اسے نہ سنا؟ تو کہا کہ بیوی ایسا تو کچھ نہیں ہوا. تو کہا کہ عبداللہ میری ایک خواہش ہے. عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ شہزادی کہہ رہی تھی, میں چہرے کا مطالعہ کر رہا تھا. کہا کہ بیوی آپ حکم فرمائیں. تو کہا کہ ماں جایا وطن چھوڑ کے جا رہا ہے, زینب ساتھ جانا چاہتی ہے. عبداللہ کہتے ہیں کہ اگر میرے منہ سے حرف نفی نکلتا تو زینب کی روح پرواز کر جاتی. میں یہاں پہنچ کے تڑپ جاتا ہوں کہ جو زینب ایک لمحے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی, کس دل سے حسین کو رخصت کیا, کیسے کہا ہوگا کہ بھیا خدا حافظ. مختصر یہ کہ حسین پہنچے اور اس کے بعد روضہ رسول پر گئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تنگ جینے سے ہوں پاس اپنے بلا لو نانا, اپنی تربت میں نواسے کچھ پالو نانا. اب میرے سر کے لیے تیز ہوئے ہیں خنجر, اہل کی شرپا کمر باندھے ہیں یا خیر بشر. آپ نے دی تھی اسی روز کی اماں کو خبر, والدہ روئی تھی دو دوست پیٹ کے سر. اس نواسے کو مگر بھول نہ جانا حضرت, ذبح کے وقت مدد کرنے کو آنا حضرت. امام فریاد کرتے رہے کہ نانا مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا, اب مجھ پر مدینے کی زمین تنگ کر دی گئی. آپ کی خبر کا مجاور جا رہا ہے, سلام آخر پہنچا کے پلٹے. اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے, ایک دستور ہے, ہم سب خاندانوں میں پلے ہوئے ہیں تو سمجھتے ہیں جذبے کو. میں جو چیز پیش کرنا چاہ رہا ہوں ذرا سوچیں. کوئی بیمار اگر ہوتا ہے نا
تو جو لوگ فاصلے پہ رہتے ہیں وہ بھی قریب آ کے ملتے ہیں. اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے, پورے خاندان والے آ کے ملیں گے, اور جو نہیں آئے گا اسے شکایت بھی یہ نہیں کہ ہم بیمار ہیں, اس نے ابھی تک ہماری خبر نہیں لی. تو یہ آداب سکھائے کس نے؟ یہ تیمارداری کے آداب اہل بیت نے تو سکھائے, اسی گھر سے تو یہ نکلے ہیں آداب. اب اس گھر میں ایک بچی بیمار ہے اور اسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تجھے چھوڑ کے جایا جا رہا ہے. بیچا ہے نا فاطمہ زہرا مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, کہتے ہیں کہ بابا آپ کو میری فرقت کس طرح گوارا ہوئی, آپ تو مجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جاتے تھے, آپ تو مجھے بہت چاہتے تھے. امام سمجھاتے ہیں ایسے میں مخاطب میں ملتا ہے کہ شہزادے علی اکبر تشریف لائے تو بی بی نے تڑپ کے کہا کہ آؤ بھیا علی اکبر میں تمہارے قربان. شہزادے علی اکبر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ بھیا بابا آپ کو بہت چاہتے ہیں, آپ کی بات نہیں ٹالیں گے, آپ جب یہ رسول ہے نا تو بابا آپ کو بہت عزیز رکھتے ہیں, آپ ہماری سفارش کر دیں. لیکن جب اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تب بہن سمجھ گئی کہ یہ بھائی چھوڑ کے جانا چاہتا ہے. مخاطب میں ایک عجیب روایت ملی کہ ایک مرتبہ بیمار بچی اپنے بستر سے اٹھی اور ایک تخت لے کے آئی جس میں مٹی رکھی ہوئی تھی. کہا بھیا علی اکبر اس پر ٹہر جاؤ. علی اکبر ٹہر گئے تو کہا کہ اب قدموں کے نشان چھوڑ کے ہٹا. آہستہ سے علی اکبر نے پیر کے نشان چھوڑے تو مخاطب کہتے کہ فاطمہ زہرا پیروں علی اکبر کے قدموں کے نشانوں کو دیکھتی بیٹھتی اور کہتی بھیا تم نے وعدہ کیا ہے کہ منزل کو پہنچ کے لینے آؤ گے, یہ بہن تمہارے قدموں کا انتظار کر رہی ہے. اللہ اکبر. اور ادھر حسین نے سیرس مکمل کی اور سامان سفر باندھا گیا. وہ وقت بھی آیا جب اونٹ لائے گئے. تب امام امام سے اس بات کی روایت ہے اور کسی نے امام محمد باقر سے بھی روایت کی ہے اس کو کہ اس کا راوی کوئی باہر کا شخص نہیں ہے, تاکہ پتہ چلے کہ اہل بیت کی سواری کو کوئی نشاندہی نہیں کر سکتا تھا باہر کا شخص. تو اونٹ لائے گئے, پہلے ام فروا کے لیے اونٹ لایا گیا. قاسم آگے بڑھے, اپنی ماں کو سوار کیا. اس کے بعد مخاطل کہتے ہیں کہ اونٹ لایا گیا تو ایک مرتبہ شہزادی علی اکبر آگے بڑھے, ام لیلا کو سوار کیا. اسی طرح اونٹ آتے گئے, بیبیاں سوار ہوتی گئیں کہ ایسے میں عباس آئے اور ہلکے سے حسین کے کان میں کچھ کہا. جیسے ہی کچھ کہا زہرا کا لال اپنے مقام سے اٹھا. اب ساتھ میں علی اکبر بھی ہیں, عباس بھی ہیں. اب دو بیبیاں نکلی. ایک مرتبہ حسین نے قرب اختیار کیا, ایک جانب سے باب الہوا چل رہے ہیں اور علی اکبر 7 قدم ملائے ہوئے بڑھ رہے ہیں. جب اونٹ قریب آیا تو ایک مرتبہ بڑھ کے علی اکبر نے اپنا زانو طے کر دیا کہ پھوپھی اماں یہاں قدم رکھے, پھر جا کے سواری پہ سوار. عباس نے محمل کا پردہ ہٹایا, حسین نے بازو کو تھاما, یا علی کہہ کے زینب سوار ہو گئی. ابھی تو حسین عباس موجود ہے تو یہ شان کی سواری ہے, لیکن یہی زینب ہے. 11ویں محرم ہے, بے کجاوا اونٹ ہے. ایک مرتبہ فرار کہتی ہے بھیا عباس زینب سوار ہو رہی ہے. کاروان روانہ ہوا, چند قدم چلا تھا, کاروان بڑا تھا. تو ہو یہ رہا تھا کہ عباس قافلے کا طلایہ کر رہے تھے, کبھی سامنے کو ہوتے تو کبھی قافلے کے پیچھے. اب جو قافلے کے پیچھے عباس آئے تو عباس نے دیکھا کہ ایک بیمار بچی عصا کا سہارا کہی ہوئی ہاتھ سے اشارہ کر رہی ہے, کچھ کہنا چاہتی ہے کہ قافلے والوں ٹھہرو, میں تمہارے پیچھے آ رہی ہوں. جب اس منظر کو دیکھا تو حسین کی خدمت میں کہا کہ آقا غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ فاطمہ عصا کا سہارا کیے ہوئے پیچھے آ رہی ہے. ایک مرتبہ قناعتیں گھیری گئی. ایک مرتبہ بیٹی کو حسین نے سینے سے لگا کے کہا بی بی ہم رخصت ہو کے چلے تھے. تو کہا بابا میں نے تو سب کو رخصت کر دیا, لیکن جانے کے بعد جب گھر پہ نظر پڑی تو گھر سائے سائے کر رہا تھا, میرا دل ڈوبنے لگا, مجھ سے رہا نہ گیا. تو کہا کہ ٹھیک ہے ایک بار اور رخصت ہو لو. اب فاطمہ ایک ایک بی بی سے گلے مل کے رخصت ہوتی ہے. ایسے میں عمر اباب کے پاس پہنچی تو علی اصغر کو گودی میں اٹھایا اور حسین کی خدمت میں آئی اور کہا کہ بابا اصغر کو چھوڑ کے چلے جاؤ, میں اس بچے کا خیال رکھ لوں گی, اسے
بنی ہاشم کی عورتوں کا دودھ پلا لوں گی، اصغر کے بہانے میں بہل جاؤں گی، مجھے چھوڑ اصغر کے کو میرے پاس چھوڑ دیجئے۔ تو حسین جانتے ہیں کہ اصغر کی کیا ضرورت ہے، کہا کہ اگر اصغر اپنی مرضی سے رہ جائے تو بی بی آپ رکھ لیجئے۔ اب مخاطب کہتے ہیں کہ جو بچہ 10 13 یا 15 دن، زیادہ سے زیادہ کی روایت ہے شہزادے اصغر کی، لیکن یہ بچہ اس قدر مانوس تھا بہن سے کہ ہر ایک بی بی آ کے بلاتی تو اصغر ایک مرتبہ اس بی بی کی طرف دیکھتے، پلٹ کے بہن سے لپٹ جاتے۔ جیسے جیسے بیویاں بدلتی جاتی نا، فاطمہ زہرا کے دل کو تسکین ہوتی کہ میرا بھیا مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گا، یہاں تک کہ رباب آگے بڑھی، ماں نے بیٹے کو بلایا تو بیٹے نے ماں کی طرف دیکھا اور بہن سے لپٹ گئے، تو دل کو ایک اطمینان ہوا کہ اب اصغر میرا ہو گیا۔ لیکن ایسے میں حسین اپنے مقام سے اٹھے، ہاتھوں سے نہ جانے کیا اشارہ کیا، اصغر نے حسرت سے بہن کی طرف دیکھا، بابا کو دونوں ہاتھ دیجیے، میں کہوں گا بی بی اصغر کو دل بھر کے دیکھ لیجیے، کیونکہ جب قافلہ آئے گا آپ کی نظر دور نہیں ہوگی کہ میرا بھیا علی اصغر وہ تو میدان میں جانے کے قابل تھا۔ ہمارے الہ ہماری آسوں کو قبولیت عطا فرمائے، ہم سب کا شمار امام کے عزاداروں میں فرما۔